بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. محترم بزرگوں اور معزز خواتین، اس مبارک موقع سے جب کہ ہم دین کی اور معرفت کی ان باتوں کی یاد دہانی کے لیے اور مذاکرے کے لیے جمع ہوئے جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اور طریق سے ہم لوگوں کو حاصل ہوئی، یہ اس بات سے بھی ضروری سمجھا گیا کہ آپ حضرات کو اس بات سے واقف کرا دیا جائے کہ اپنے استاد کے، شیخ کے، پیر و مرشد کے وصال کر جانے کے بعد، اس دنیا سے گزر جانے کے بعد آدمی کا کام ختم نہیں ہو جاتا اور آدمی کو خالی نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس کو کسی سے وابستہ ہو جانا چاہیے. انسان کی روحانی زندگی کا مسئلہ اس سے زیادہ اہم ہے جتنا انسان کی جسمانی زندگی کا مسئلہ ہے. جسمانی زندگی میں جیسے ایک نوجوان اور نوعمر لڑکی کی شادی ہو جائے اور کسی عارض کی وجہ سے اس کے شوہر کا وصال ہو جائے تو پھر اس کو تنہا نہیں چھوڑ دینا چاہیے، جلدی سے اس کا نظم جس قدر جلد ممکن ہو کر دینا چاہیے. بہت سے فتن، بہت سے مفاسد سے حفاظت کا یہ ذریعہ ہوتا ہے. ٹھیک اسی طرح سے اگر ایک آدمی کو روحانی سرپرست اور روحانی باپ اور مربی سے ظاہری اعتبار سے محرومی ہو گئی تو شیطان اور نفس اور غلط ماحول، خود اس کی اپنی جہالت اور خود اس کی اپنی غفلت، یہ چو طرف سے اس کو گھیرتی ہے اور اس کا شکار کرنا چاہتی ہے. ایسے موقع پر ایک آدمی کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ کسی سے وابستہ ہو جائے. پوری اسلامی تاریخ میں ایک بات ہے، کتنا ہی کوئی بڑا عالم گزرا لیکن اس نے موت تک اپنے ایمان کے نگران کو مقرر کیا. یہ پوری اسلامی تاریخ ہے یہ. اور اس سے آگے بڑھ کر ایک بات کہہ دوں آپ کو، بڑے بڑے علماء، بڑے محدثین اور بڑے مفسرین جنہوں نے اپنے ایمان کا نگران کسی کو نہیں بنایا اور اپنا مصلح کسی کو نہیں رکھا، اپنا کسی کو بڑا مان کے نہیں چلتے رہے ان کے مشوروں سے اور ان کے سامنے اپنے حالات کو رکھ کر، جس کسی ایسا، میں نام لینا نہیں چاہتا لیکن نام بھی لیا جا سکتا ہے. ایمان کی نگرانی کا مسئلہ اتنا اہم ہوتا ہے، تربیت کی نگرانی، اعمال کی نگرانی، اپنی روحانی زندگی کی حفاظت کا مسئلہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. بڑی اس کی اہمیت ہوتی ہے اور ہم کو تو کچھ پتہ ہی روحانیت میں کیا ہوتا ہے. اس لحاظ سے ہمارے لیے تو نسبتاً زیادہ صحیح ہو جاتا ہے یہ مسئلہ کہ ہم اس کی طرف فوراً توجہ دیں. اور حضرت کے خلفاء میں سے جن سے ہماری طبیعت زیادہ مانوس ہے، بڑے بڑے خلفاء مولانا محمد حنیف صاحب مدد اللہ علی ہیں، مولانا محمد رحیم صاحب درد ہیں، حسن سید صاحب جاوید ہیں، مولانا محمد کمال الرحمان صاحب مدد اللہ علی ہیں، مولانا جمال الرحمان صاحب ہیں. جس کی طبیعت کا میلان ہو، جو جس کو زیادہ معلوم ہو، وہ اس سے رجوع ہو جائے فوراً کہ صاحب میں آپ سے اپنے اصلاحی تعلقات رکھوں گا. اپنا نام دے دے، اپنا پتہ دے دے، اپنا ربط قائم کر لے، خط کے ذریعے سے، ملاقات کے ذریعے سے. خالی نہیں رہنا چاہیے. اور اس سے آگے بھی بول دیں ایک بات میں آپ
اگر ان حضرات میں سے کسی سے مناسبت نہیں ہے بالفرض، ویسے تو نہیں ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے، تو چلو جس سے آپ کو مناسبت ہے اسی سے ہو جائیے، دوسری طرف بھی جا کے، مگر ہو جانا چاہیے، البتہ وہ حق صحیح ہونا چاہیے، اہل حق میں سے ہو، بدعتی نہ ہو، گمراہ نہ ہو، عرسوں اور قوالیوں کی لائن کا نہ ہو، صحیح ہو، یہ قرآن و سنت کا متبع ہو، جدھر آپ کی طبیعت مائل ہو جائے، ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، اس میں کوئی وراثت نہیں چلتی، آپ کی طبیعت جدھر مائل ہو جائے اپنی اصلاح اور اپنے حفاظت کے واسطے مائل ہو جائے۔ اس بات کی طرف خاص طور پر توجہ دینا مقصود تھا۔ اس اجتماع سے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ صبح سے باضابطہ اور بہت مسلسل ہمارے سامنے یہ چیز آ رہی ہے۔ اب یہ ہے کہ صاحب اس کے ساتھ ایک عنوان بھی ملا، میں تو پہلے خط دیکھا نہیں کارڈ، وہ کارڈ جس کا دعوت نامہ چلا تھا وہ کیا تھا، لیکن اتفاق سے کل اس پہ نظر پڑی تو اس میں یہ بھی دیکھا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی یاد کا بھی عنوان اس میں ہے، حضرت کی یاد میں یہ جلسہ ہے۔ تعلیمات ہی کے عنوان کا جلسہ یہ زیادہ بہتر تھا بنسبت یاد کے عنوان کے لگانے کی، بہرحال لگا لیا تو کیا وہ ہو گیا۔ تو اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم اس طرح کے جلسے منعقد کرتے رہیں گے اللہ نے چاہا، اور ظاہر ہے کہ جیسے ابھی مغرب سے پہلے حضرت مولانا حنیف صاحب مدد اللہ علی نے صراحت کر دی کہ اس طرح کے امور کی سرپرستی حضرت مولانا کمال الرحمان صاحب مدد اللہ علی فرمائیں گے، اس لیے کہ وہ امور جو حضرت کی ذات کی طرف منسوب ہیں اس میں تو اب ان کے جو بڑے صاحبزادے ہیں اور ہر اعتبار سے اہل اور قابل ہیں، دینی اعتبار سے بھی، علم ظاہر کے اعتبار سے بھی، علم باطن کے اعتبار سے بھی، صفات کے اعتبار سے بھی۔ میں کچھ حضرت کے حالات سناؤں گا، اس میں ایک خواب بھی سناؤں گا، ابھی حال 2-4 روز پہلے کا خود میں نے دیکھا۔ تو اس سے جو باتیں جیسے جلسوں کی صدارت ہے، اجتماعی مسئلے میں کسی چیز کا مشورہ لینا ہے، حضرت الکوثر کی سرپرستی ہے، یعنی وہ باتیں جو حضرت کی طرف منسوب تھی اب وہ ہمارے اپنے اعتبار سے تھے کہ اب ہمارے بڑے تو یہی ہیں، اس لحاظ سے مولانا کمال الرحمان صاحب سرپرستی فرمائیں گے۔ تاہم اس کا مطلب آپ یہ نہ سمجھیے کہ اب یہ وہی ویسی وراثت والی گدی نشینی ہے جیسے دوسرے مشائخ کے یہاں ہوتی ہے۔ اپنی اصلاح اور تربیت میں اگر حضرت سے آپ کا رجحان ہو جائے تو حضرت سے رجوع ہو جائے، کسی کو حضرت عبدالقیوم صاحب جاوید مدد اللہ علی سے مناسبت ہو تو وہ ان سے رجوع ہو جائے۔ 3 خلفاء بہت بڑے خلفاء ہیں حضرت کے، حضرت مولانا حنیف صاحب اور حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب درد اور حضرت مولانا جاوید صاحب، یہ تینوں خلفاء وہ ہیں مدت ہائے دراز تک جنہوں نے استفادہ کیا، اور یہ کہنا بیجا نہیں ہے کہ انہوں نے حضرت کے علوم کو ہضم کر لیا ہے، اور یہ کہنا بھی بیجا نہیں ہے کہ یہ تینوں بالخصوص ویسے تو سبھی جو خلفاء ہیں یہ تینوں بہت عمدہ طریقے سے ہضم کرا سکتے ہیں آپ کو علوم تصوف۔ یہ چیزیں بالکل الگ الگ ہوتی ہیں، ایک ہے کسی چیز کو ہضم کر لینا، جان لینا، واقف ہو جانا، اور ایک ہے کسی چیز کو ہضم کرا دینا۔ اتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو صلاحیت دی ہے، اتنا فہم دیا ہے، بولنے کی اچھی ملکہ ہے، اس کی تفہیم کر سکتے ہیں، نشے و فراز میں مدد سے واقف ہو گئے ہیں۔ اس لیے دونوں چیزوں میں تھوڑا سا فرق کر لیجیے، کہیں آپ کنفیوز نہ ہو جائیں، اشتباہ نہ ہو جائے آپ کو کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں، کہ اس کا غلط فہمی آپ کو نہ ہو جائے۔ حضرت کے خلفاء میں سے جس سے آپ کی طبیعت ملے اس سے آپ رجوع ہو جائے، چھوڑے نہیں اپنے آپ کو خالی، اب ہو گیا بھائی حضرت کا معاملہ، ایسا مت کریں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو جتنی محنت حضرت کی آپ پہ ہوئی تھی، ہم پہ ہوئی ہے، اس پر بہت برا اثر پڑے گا، اور اس کا نقصان حضرت کو تو ہونے کا نہیں، ہم کو ہو جائے گا۔ اس لیے ہم کیوں اس کو ضائع کریں، اور کیوں نہ ہم اس میں ترقی کریں زیادہ سے زیادہ، اس لیے کسی نہ کسی سے ہم کو وابستہ ہو جانا چاہیے۔ باقی وہ امور جو انتظامات سے متعلق ہیں، یا وہ امور جن کا خارج میں کوئی وجود ہو گیا ہے باعتبار سرپرستی کے، تو اس میں بھی کوئی رضا، کوئی جھگڑے، کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ کمال الرحمان صاحب سرپرستی فرمائیں گے۔ اس لیے اس طرح کے جب بھی اجتماعات وغیرہ ہوا کریں تو حضرت ہی طے کیا کریں گے کہ اجتماع ہوگا، نہیں ہوگا تو کب ہوگا، کتنے دن کا ہوگا، یہ سارے۔ اور ایک چیز اور بھی اڑتے میرے کان تو پڑی، اللہ عالم صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس چندوں کی لین اس مت لگائیے، بزرگوں کے نام پہ چندہ مانگنا صحیح ہے۔ راستے میں لوگ ڈبہ پکڑ کے کھڑے رہتے نا، لاری جاتے رہتی، اسکوٹر جاتے رہتی، صاحب لاری سے میں نے چندہ ڈالی، ڈبہ ڈالی، اتنا خراب لگتا ہے، اتنا برا لگتا ہے کہ صاحب بھیک مانگ رہے ہیں۔ اسی طریقے پر یہ جلسوں کے عنوانات کے عمومی چندے والی کیفیت بھائی ٹھیک نہیں، آپ پیسے لیجئے کھلائیے، پیسے لیجئے کھلائیے، عمومی چندے کی ہوا مت چلائیے کہ اس میں فتنہ ہے، اس میں فساد ہے، اس میں انتشار ہے۔ غرض بہرحال یہ کہ ان امور کے اندر سے جیسے بھی مشورہ ہمارے سامنے آتا رہے گا وہ سماتے رہیں گے۔ اب یہ کہ صاحب حضرت کے حالات کے سلسلے میں کچھ آپ کے سامنے بات میں رکھوں۔ بڑی عجیب غریب بات ہے کہ
طبیعت ہماری ابھی ماننے کو ہی تیار نہیں ہے کہ حضرت کا وصال ہو. سب کچھ کیا, ذہن پہ آ رہی نہیں بات, پتہ نہیں کیا بات ہے. اپنے ہاتھ سے ملائے, اپنے ہاتھ سے کفن دیا, مزار میں بھی اترنا ہوا, لیکن طبیعت اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہو رہی. پتہ نہیں کیا چکر ہے, مانتی نہیں ہے طبیعت. تو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں, وہ سمجھتی نہیں, اور جب زیادہ سمجھانا چاہتے ہیں تو پھر افسردہ ہو جاتی ہے. اور افسردہ دل افسردہ کنت انجمن را, پورا انجمن یہاں سے وہاں تک افسردہ ہو جاتی ہے. اس واسطے ادھر طبیعت زیادہ چلتی بھی نہیں. یعنی کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا. اب انجمن میں لطف کیا رہ گیا؟ اس واسطے مسئلہ بڑا یہ ہے کہ ادھر زیادہ سوچنے کو طبیعت نہیں چاہتی. سوچتے ہیں تو تھوڑا زبان پٹا جاتی ہے, تھوڑا ذہن پہ بوجھ پڑ جاتا ہے, دماغ غائب ہو جاتا ہے. ایسا ہو رہا بار بار. دواخانے کو جانا ہے, 15-20 قدم آگے نکل گئے, بلکہ ایک فرلانگ آگے نکل گئے, اس کے بعد یاد آ رہا کہ دواخانہ پیچھے. چائے آ گئی سامنے, پانی پینے کی ضرورت ہے, کسی وقت میں پانی لانا ہوں, پانی لانے سے پہلے چائے پی کے بیٹھ گئے. دماغ حاضر نہیں ہے اصل میں. جب کبھی حضرت کے بارے میں تھوڑا ذہن سوچنے لگتا ہے تو بالکل دماغ غائب ہو جاتا ہے. اب آپ لوگوں نے یہ گڑبڑ کر دی کہ حضرت کی یاد میں یہ جلسہ کر دیا. جیسے بھی اس وقت الٹا پلٹا جیسا ذہن میرا کام کرے گا ویسا میں تھوڑی باتیں آپ کو کرنے کی کوشش گزار کروں گا. اس سلسلے میں میرے بھائی اور بزرگوں, ایک بات تو یہ ہے کہ صفات کے اعتبار سے, حالات کے اعتبار سے, احوال و مقامات کے اعتبار سے ایسی عجیب و غریب چیزیں دیکھنے میں آئی ہماری اپنے زندگی حالات میں. حضرت کے ساتھ بہرحال یہ کہ اولاد ہونے کے ناطے سے ساتھ ہی رہنا ہوتا تھا, اور بالخصوص ایام بیماری اور مرض میں 2-2.5 سال کا یہ طویل عرصہ چلا. ویسے تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ مرض کا سلسلہ تقریباً 23 سالوں سے, لیکن 2 سال مسلسل مکمل وہ تو بالکل فریش ہونے کی حالت میں گزرے. اس میں جو حالات ہمارے دیکھنے میں آئے واقعتاً ناقابل تصور. تو تقویٰ تھا, توکل تھا, صبر و تحمل تھا, جو قناعت تھی, یہ اعتماد علی اللہ تھا, جو تسلیم تھی, جو تصویر تھی, اللہ کی تقدیر پر رضا کا جو مسئلہ تھا, بالکل ہم بیان نہیں کر سکتے. بالکل ناقابل بیان ہے ہمارے بیان سے باہر کی جو حالات ہم نے دیکھے. یعنی عام طور پر گھر کے لوگ زیادہ متاثر نہیں ہوا کرتے کسی سے, لیکن ہم لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ تاثر جن پہ پڑا ہے حضرت کی شخصیت کا, ان کی بزرگی اور تقدس کا, وہ گھر کے لوگ ہیں کہ جو متاثر ہوئے حضرت. بہت عجیب و غریب حالات ہیں. پورے خلفاء اور پوری اولاد اور پورے مریدین, پورے لوگ, سب کو خوبیوں کے اعتبار سے, صفات کے اعتبار سے جمع کیا جائے تو خدا کی قسم ایک غلام محمد نہیں بن سکتا. بس ہے, ایک غلام محمد نہیں تیار ہو سکتا اگر پورے خلفاء کی صفات کو, پورے اولاد کی صفات کو, پورے مریدین کی صفات کو جو اچھی ہے جمع کر لیا جائے. ہمارے دیکھنے میں جو چیز آئی ہوئی ہے, مگر بھائی سالمن غانمن, سالمن غانمن, جو سلامت رہ گیا اسی کو غنیمت سمجھے, جو گیا وہ تو گیا. تو ہم لا تو نہیں سکتے پکڑ, جو گیا وہ تو گیا. لیکن یہ نہیں کہ صاحب آپ ایسا ہی لاؤ تو کچھ کام کریں, کچھ ہم استفادہ کریں. نہیں, جو غنی جو ہے اسی سے فائدہ اٹھانا ہے. اب ہم کو ہر آنے والا دور ایسے ہی رہے گا. تو بھائی یہ چیز بڑی عجیب و غریب ہم کو دیکھنا. اور ظاہر ہے کہ جب ہم اپنے یعنی ہماری عقیدت کا تعلق ہے, محبت کا تعلق ہے, انتصاب ہے, تو ان کے حالات کو جاننے سے, ان کی صفات کو جاننے سے ہمارے اندر بھی کے حالات کے زیادہ قریب ہوں صفات میں, ان کی اتباع میں, ان کی تقلید میں, ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ویسے ہی اطلاع ہوتا ہے. اور ایک مضمون حدیث میں یہ بھی گزرا کہ جب اللہ اپنے بندے کو مقرب کرنے کے واسطے اس پر کوئی ابتلا ڈالتے ہیں تو اگر وہ صبر کر لیتا ہے اور اس کی صبر میں اضافہ ہوتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ابتلا بھی بڑھاتے رہتے ہیں کہ دنیا میں تو چند دن تھوڑا برداشت کر ہی لے تاکہ زیادہ سے زیادہ مرتبہ اس کو ملے. تو یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس میں آدمی انتہائی صبر اور ضبط کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. چند دن پہلے ایک صاحب آئے تھے, حضرت کے حالات کو دکھایا گیا, انہوں نے دیکھا اور کہا کہ یہ دربار بہت بڑا ہے. تو یہ ایک عجیب بات تھی, ہم نے کسی کو بلایا ہو اہم آدمی کو اور اس نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ بہت بڑا دربار ہے, ہم نے نہیں سنا. ایک زمانے میں یہ بھی سلسلہ چلا کہ بھائی ممکن ہے عملیات کے لائن میں جنات پریشان کر رہے ہیں, کیا ہے کہ عاملوں کو دکھاؤ. تو کچھ عاملوں کے مشورے بھی لیے گئے تھے, بہت دن پہلے کی بات ہے. بڑے بڑے مشہور اچھے متقی دیندار عاملوں کو سبھی کو بلایا گیا, اور جو آتا تھا وہ یہ بولتا تھا کہ یہ دربار ہم سے آگے کا ہے, ہماری نہیں چلتی یہاں پہ. سب نے یہی کہا, مشہور جتنے ہیں ان کا نام بھی لے سکتے ہیں, ان سب نے یہ کہا.
صاحب یہ وہ دربار ہے کہ جس میں ہماری چلتی نہیں ہے تو بہت آگے کی چیزیں ہمارا تو ہم کو سجا ہی نہیں دیتا ہے. حکیموں کو بلایا گیا تو یہی کسی اور سے کوئی بات، ایک عجیب دنیا تھی وہ، ہمارے تو سمجھ بھی نہیں آ کہ کیا تھا وہ. مجھے جانتے تو ہیں سب مگر میں ابھی ہوں پردے راز میں. یہ حقیقت ہم تک کھلی کہ وہ کیا صفات تھے، کیا تعلق مع اللہ تھا، کیا نسبت تھی، وہ کھلی نہیں بات تھی. کھلی نہیں تو ہر آدمی اپنے اپنے فہم کے اعتبار سے سمجھتا رہا، باقی ان کے اپنے حالات بالکل دیگر تھے. ایک حکیم صاحب کو بلایا گیا کہ بھائی تھوڑے کم نہیں ہو رہے آپ دیکھیے. تو انہوں نے دیکھ کے کہا کہ یہ تھوڑے کم ہونے والے نہیں ہیں اور یہ آدمی کا معاملہ دوسرا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ نسبت ایوبی ہے کہ ایوب علیہ السلام کی نسبت کا اس وقت ظہور ہو رہا ہے، ان کے اوپر ہم کچھ نہیں بول سکتے ہیں. انہوں نے تو یہ بات کہی اور چلے گئے وہ اس کے بعد. اس لیے کہ جو شکل تھی بظاہر تکلیف کی، اچھا کبھی بھی آپ پوچھیے حضرت آپ کی طبیعت کیسی ہے، ویسے ٹھیک، کبھی بھی اس قدر تکلیف میں اس وقت گینگرین کی وجہ سے پیر کو کاٹ دیا گیا نہیں تھا اس وقت میں. تو اچھا حالت یہ کہ کسی سے بات نہیں کر رہے ہیں اور بظاہر یہ کہ صاحب شعور کام نہیں کر رہا، کسی کو پہچان رہے نہیں کچھ نہیں، لیکن وقت پہ ساری چیزیں. مثلا دواخانے میں جاتے وقت سب رونا شروع کرے تو سب کو خطاب کر کے کہا کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، بے فکر رہیں. جو آدمی بے ہوش ہے، جس کو سجائی نہیں دیتا، جو پہچانتا نہیں، وہ یہ بول رہا کہ صاحب پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، بے فکر رہیں. بول کے اندر چلے گئے. وہاں سے باہر آئے تو دروازے میں سے ہی ہوش ہے. آنے کے بعد میں بہت دیر کے بعد ہوش آتا، دروازے میں سے ہی حرکت شروع ہو گئی. یعنی تھیٹر اس کا جو روم ہوتا ہے آپریشن تھیٹر سے باہر لاتے وقت، اور آنے کے بعد پوچھا ڈاکٹر آ کے طبیعت آپ کی کیسی؟ تو ٹھیک ہے. جب کبھی ہم نے پوچھا، جس حالت میں پوچھا، تو یہ نہیں کہا کہ مجھے تکلیف ہے اور یہ کہا کہ طبیعت ٹھیک ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ حالت کیسی تھی. حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کے ایک پھوڑے کا ذکر کرتے تھے. محمد حسین صاحب نازی منفردی رحمۃ اللہ علیہ کو پیٹ میں پھوڑا تھا آخر حیات تک، اور کسی دوا سے کم نہیں ہوتا تھا. اور حضرت نے اس کے لیے باضابطہ ایک چمچہ بنایا تھا لکڑی کا کھجانے کے واسطے. محمد حسین صاحب نازی منفردی رحمۃ اللہ علیہ جب وہ کم نہیں ہونے لگا تو ان کے مریدین نے عرض کیا کہ حضرت لگتا ہے کہ پھوڑا تو آپ کو چھوڑ دینا چاہ رہا لیکن آپ پھوڑے کو نہیں چھوڑنا چاہ رہے. تو سنا مولانا نازی منفردی رحمۃ اللہ علیہ اس پر ہنسے تھے، مسکرائے تھے. اچھا یہ واقعہ حضرت نے 2-3 مرتبہ ہم کو سنایا تھا اور کچھ اس انداز سے سنایا تھا کہ لگتا تھا کہ ان کو بھی رغبت ہے اس سے. انداز ہوتا ہے نا بات کے سنانے کا، اس انداز سے بات کو سناتے تھے کہ جیسے چاہتے ہیں کہ پیر و مرشد کی یہ بات مجھے بھی مل جائے تو اچھا ہے. مصیبت کو آدمی نہیں چاہنا چاہیے، لیکن جب کسی کو مصیبت میں مزہ آئے تو اس کو کچھ بول نہیں سکتے. کسی کو تکلیف میں اور کسی کو بیماری میں لذت آتی ہے، وہ تعلق مع اللہ کو اس میں دیکھتا ہے، کیونکہ صبر کے ساتھ ان اللہ مع الصابرین والی جو کیفیت ہے جس پر کھل گئی ہے وہ اس کو جانتا ہے. ہم کو یہ اندازہ ہو، میں نے بنفس نفیس اس کو کئی مرتبہ اندازہ کیا کہ اس انداز سے بات کو بولتے تھے کہ جیسے اپنے لیے چاہے، اور آخر تک وہ چیز رہی. اور آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ وہ پیٹ میں جو والد صاحب اللہ کے جو پھوڑا ہو گیا تھا، بیڈ سور جس کو کہتے ہیں، بلا مبالغہ اس میں ایک رکابی اندر رکھ دے سکتے تھے. پلیٹ جو ہوتی ہے وہ اندر، اور اسی پہ سوتے تھے، اسی پہ سیدھی لیٹتے تھے. اور کبھی یہ کراہنا، کبھی آہ کہنا، کبھی تکلیف ہونا اس کی ڈریسنگ کے وقت میں، اس کو دوا لگاتے وقت میں، اس کو کبھی کچھ نہیں. عجیب چیز تھی بھائی، یعنی ہمارے لیے ناقابل بیان ہے وہ کیفیات جو حضرت کے ساتھ تھی. اسی پہ لیٹتے تھے. ایک آدمی کو ذرا پھوڑا ہو جائے، اس کا چھلکا نکل جائے تو اس سے دھکا لگے تو آدمی بلبلا جاتا ہے. اور یہاں کہ اتنا پورا بڑا پھوڑا ہے اور اسی حالت میں لیٹے رہتے گھنٹوں، ٹوٹنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں. اور طبیعت پوچھیے کیسی طبیعت ہو رہی ہے آپ کو؟ طبیعت ٹھیک ہے میری. کیا چاہیے آپ کو؟ تھوڑا دودھ پلا دیجیے. کوئی نیا قسم کا آدمی آ گیا، ان متعلقین میں سے کوئی آیا اور کسی طرح کی بات کر سکنے کے قابل ہے تو حج کیجیے. آخر تک جو زبان جب دین کے امور میں کام کرتی رہی تو اس میں سب سے زیادہ جس بات پہ زور دینے لگے تھے وہ حج کا تھا کہ حج کو جانا، حج کر کے آنا. بنپرتی کے کیا نام ہے وہ غلام دستگیر صاحب، ان کو وہ آئے ہوئے تھے ابھی 2-3 مہینے پیشتر حج سے 1-2 مہینے پہلے. ان سے حضرت نے کہا تھا کہ حج کو جانا ہے کہ بھائی اس مرتبہ حضرت بہت بولے ہیں چلے جانا چاہیے، بلکہ دونوں میاں بیوی حج کی چلے. حج سے واپس آ گئے. واپس آنے کے بعد میں انہوں نے کہا کہ جائیں گے. اتفاق سے جب وہ آئے تو حضرت کے وصال کا دوسرا دن تھا. تو انہوں نے کہا کہ صاحب میں حضرت کے کہنے ہی پہ گیا تھا. جب تک حضرت کی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک کام کر رہی تھی اس عنوان پر، تو برابر زیادہ زور جو ہے نا وہ حج پر ہو گیا تھا کہ حج کرو.
اور اس سے پیشتر نماز پر اور قرآن پاک کی تلاوت پر تھا مسئلہ، جیسا کہ جو لوگ قریب رہے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں۔ تو غرض یہ ہے کہ ابتلا کے اعتبار سے، آزمائش کے اعتبار سے تسلیم اور تفویض والی وہ صفت آئی کہ ہم برداشت تو نہیں کر سکتے کسی چیز کو، لیکن طبیعت شرماتی ہے کہ حضرت کی تکلیف کو دیکھنے کے بعد میں یہ بھی کوئی تکلیف ہے میاں، یہ کوئی چیز ہے۔ ایک عزم آدمی میں ملتا ہے، ایک حوصلہ آدمی کو ملتا ہے کہ ایک دور تھا جو گزر گیا، ایک پہاڑ تھا جس کو وہ کاٹ گئے، ایک گھاٹی تھی جس کو وہ عبور کر گئے، بہت عجیب و غریب۔ اور یہ کہ صاحب کبھی کھانے کی کوئی شکایت ہوئی ہو، کبھی پانی کی کوئی شکایت ہوئی ہو، کبھی زبان کی کڑواہٹ اور مٹھاس کا کوئی مسئلہ ہو، ہر کار جائز کر مگر لذات میں کھویا نہ جا، لذات کو مت یاد رکھ، اللہ بس باقی بس۔ زبان کو تو ایسا عادی بنا دیا تھا انہوں نے کہ لذت کیا چیز ہے، لذت ہے نہیں ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں تھا زبان۔ کیپسول جو ہوتے ہیں کبھی بھی والد صاحب نگلتے نہیں تھے، سب کو چاپ کے کھاتے تھے۔ اور آپ معلوم ہے کہ کیپسول پہ کیپ اسی لیے چڑھایا جاتا ہے کہ وہ کھائی نہیں جا سکتی کڑواہٹ کو۔ کتنی کڑوی دوا بغیر منہ بنائے کے کھاتے تھے، ہمیشہ کھاتے تھے اور بہت کھاتے تھے۔ دواؤں کا سلسلہ تو آخر میں بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ دواؤں کا جو سلسلہ آخری سال میں چلا، ایک سال میں، اس کا ایوریج روزانہ کا خرچ کے اعتبار سے 100 روپے سے زیادہ ہے، ہر روز جو خرچ آتا تھا۔ اور میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کر دینا ضروری سمجھتا ہوں اس موقع پر، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر نہ کرے تو اللہ کا کیا شکر کرے گا۔ اس معاملے میں حضرت کے منتسبین اور معتقدین یعنی آپ حضرات نے بہت غیر معمولی تعاون کیا ہے، مالی اعتبار سے بہت سہولت ملی صاحبزادگان کو اور ان کے خدمت گزاروں کو، خادموں کو، ورنہ تو وہ لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ کوئی پریشانی کی بات اللہ کے فضل و کرم سے علاج معالجے میں پیش نہیں آئی۔ جس ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت محسوس ہوئی، جس دوا کو کھلانے کی ضرورت محسوس ہوئی، جس طرح کے ٹریٹمنٹ کا اندازہ کیا گیا، خانگی دواخانہ ہو کہ سرکاری دواخانہ ہو، 1 سے 10 15 ڈاکٹروں کو بلانے کی نوبت آئی، ان کو فیس دینے کی نوبت، کبھی بھی کوئی ضرورت پیش آئی تو ہم نے یہ نہیں محسوس کیا کہ ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، نہیں کر سکتے۔ کڑوی دوا، میٹھی دوا، انجیکشنوں کا معاملہ، حضرت کو جو عارضہ ہو گیا تھا ہمارے محلے میں ایک اور نوجوان صاحب کو ہو گیا اتفاق، انہوں نے علاج شروع کیا تو 3 انجیکشن وہ لے سکے ہیں بمشکل تمام۔ اس کے بعد میں ڈاکٹر صاحب سے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب یہ انجیکشنوں کی تکلیف مجھے برداشت نہیں ہوتی، گولیاں دے دیجئے مجھے آپ۔ اور میں آپ کو سناؤں کہ ہم حضرت کو ایسے 300 سے زیادہ انجیکشن دے چکے ہیں، گولیوں کا تو حساب نہیں ہے کچھ۔ وہ ڈاکٹر صاحب خود بولتے تھے کہ یہ انگار ہے، یہ یعنی اس قدر تکلیف ہوتی ہے اس انجیکشن سے، جس کی مگر دوا ہے دینا پڑتا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ مگر یہ کہ صاحب آخر وقت میں یعنی آخر کے 2-4 مہینوں میں تو یہ ہو گیا تھا کہ انجیکشن دینے پہ حرکت بھی نہیں کرتے، یعنی جیسا ہوتا نا ایک دم آدمی ذرا ایسا کرتا، وہ کیفیت بھی نہیں ہوئی، چبا لو کچھ بھی کر لو آپ۔ اچھا یہ چیز ایسا نہیں کہ بیماری میں کچھ بے ہوشی کی وجہ سے ہو گئی تھی، نہیں، معاملہ کچھ ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف استغراق کا تھا، یاد آنے کا تھا کہ پہلے سے بھی جب اسفار ہوتے تھے اس دور میں بھی ہم اس بات کو محسوس کرتے تھے بہت کھلے طور پر۔ اب گھر میں آ کے بیٹھے، ارے امرتنجن ہے رے تو ہے، کیا ہوا وہ تو ذرا ادھر لگانا، ادھر کچھ درد ہے جیسا دکھ رہا۔ اب کمر اٹھا کے کرتا اٹھا کے دیکھے تو ادھر مار ہے، بولے ادھر نہیں ہے درد حضرت، ادھر ہے، بولے تو اچھا ادھر لگا دو۔ یہ کیفیت تھی، یعنی درد ہو رہا اتنا احساس کبھی ہوتا تھا اور بولتے تھے کہ صاحب امرتنجن لگانے کا ہے، لیکن اس کو ہمیں طے کرنا پڑتا تھا کہ ان کو امرتنجن کہاں پہ لگانا ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے، کوئی ایک ایسا نیا حادثہ اتفاقی بات ایسی بات نہیں۔ فرض یہ ہے کہ بالکل یعنی اب یہ 3-4 مہینے 6 مہینے سے سوائے دودھ کے کوئی چیز نہیں تھی، اور وہ بھی میٹھا شکر کے ساتھ، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 سال میں یعنی 95% دودھ ہی پیے ہیں حضرت، دودھ اور زیادہ سے زیادہ کبھی اس کے ساتھ میں ڈبل یا کوئی اور چیز گلتی، مگر وہ دودھ کے ساتھ بشمول برابر مشمول دودھ کا تھا اس میں، اور میٹھی چیز۔ لیکن یہ میٹھے سے اٹھتا گیا ہوں، اس سے بوریت ہو گئی، یہ نہیں کھاتا، یہ نہیں پیتا، کبھی کوئی سوال ہی نہیں اٹھا جی اس میں نمک نہیں ہے، اس میں مرچی نہیں ہے، یہ کھٹا ہے، یہ اچھا ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے، آپ کے پاس بھی بہت سی دعوتیں کھائے ہوں گی۔ یہ چیز ہے میرے بھائیوں بزرگوں اپنے پیر و مرشد کے بارے میں سوچنے کی کہ وہ کیا صفت تھی کہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر راضی، اور جو سامنے آ گیا اس پر قناعت کر لینا، کوئی شکوہ شکایت نہیں۔ کبھی گھر میں یہ لاؤ وہ لاؤ، یہ دیو وہ دیو نہیں۔ زیادہ سے زیادہ جس چیز کا شوق حضرت کو تھا، جو کبھی زبان پہ آ جاتا تھا، وہ مونگ کی پھلی تھی۔ جس چیز کو رغبت سے تناول کرتے تھے، جو کبھی زبان پہ آ گئی کہ ارے پھلی ہے تو لاؤ رے، تو وہ مونگ کی پھلی کو ہم نے دیکھا کہ کبھی حضرت نے رغبت کا اظہار کیا، بقیہ اس سے آگے کی کوئی چیز نہیں دیکھی کبھی۔ ہم لوگوں کا ہے ایسا حوصلہ، ہم لوگوں کو مسلسل 3 دن دال ملی تو کیسا ہو جاتا، 3 دن مرغ ملا لیکن ٹیسٹی نہیں رہا تو کیسا ہو جاتا، عجیب و غریب بات۔
تو یہ ہے میرے بھائی کہ ہم اللہ تعالیٰ جائز طریقے پر کوئی چیز دیا تو اس کو قبول کر لیں، کھا لیں، اللہ تعالیٰ نعمت ہے. لیکن یہ ہے کہ لذتوں کے ساتھ جب آدمی اپنی زندگی کو وابستہ کر دیتا ہے تو پھر دنیا کی محبت اس کے دل میں گھر کر لیتی ہے، اور حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت پھر ہر برائی کی جڑ ہے. ساری برائیوں کا مرکز یہی، ساری برائیاں آتی ہیں آدمی کی لذت پرستی سے، خواہش پرستی سے. اور یہ ہم اپنے حضرت کے بارے میں دیکھتے ہیں، کبھی گھر میں کسی کو، اور ہمارے جو توکل کا عجیب حال تھا، گھر میں خود بھی کوئی زیادہ پیسے دینے کی عادت تھی حضرت کی، خرچہ ہو گیا دے دیا. عام طور پر پیسے جو حضرت کی جیب میں رہتے تھے وہ دوسروں پہ خرچ ہوتے تھے، یعنی دوسروں سے مراد گھر والوں پہ بالکل ہی ضرورت کے بقدر، اور زیادہ گھر والوں سے باہر زیادہ خرچ ہوتے تھے ایسا. اور ہم سے یہ بولتے تھے کہ تم لوگوں کی جو تنخواہ ہے مسجد کی یا مدرسے کی وہ گھر میں دینے کی ضرورت نہیں ہے، بولے لگا لو، اور ضرورت پڑی تو میں دیتا ہوں تم لوگوں کو، بولتے. یعنی توکل کا یہ حال تھا کہ اگر ہم اس قسم کی بات بولتے کہ صاحب ہمارے کو امامت کرنا ہے، ہمارے کو مدرسے کو جانا ہے، چلانا ہے، تو ناراض ہو جاتے تھے، یعنی ذریعہ معاش کے طور پر. مطلب یہ کہ جب روزی کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے تو پھر اپن سوچنا ہی نہیں بولتے تھے وہ چیز. ہم کہاں سے کریں بھلا وہ چیز؟ تمہارے کو تو مل گئی ایک چیز، ہمارے کو تو نہیں ملی تھی اتنے بڑے درجے کی چیز. اب ہم لوگ امامت کی سوچتے رہتے ہیں، مدرسوں کی سوچتے ہیں، اس وقت تو کبھی ٹیوشن کی بھی سوچتے تھے. اور حضرت کا رجحان یہ تھا کہ بس دعوت کا کام کرو، اور یہ تو نہیں سوچنا. اور ایک مرتبہ کھلا مجھ سے فرمایا کہ جو پیسے تم کو ملتے نا وہ دینے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لگے تو لگا لینا، خرچ کر دینا، اور اگر کم پڑ گئے تو میرے سے لے لینا. اور اکثر ہم لیتے ہی تھے. چلوں میں جانا ہوا تو اکثر چلوں میں حضرت کے پیسے میرے ساتھ رہے ہیں، شروع کے بالخصوص. جماعت میں جانا، جماعت کا کام کرنا، چلوں میں جانا، تبلیغ کا کام کرنا، اس سے حضرت کو بڑی دلچسپی تھی. چنانچہ نصیحت بھی ہے بعد آپ کا، اور شجرے کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ دعوت تبلیغ کے کام سے وابستگی ہو، فضائل نصاب کو آدمی برابر پڑھتا رہے. اس سے اپنا جو اپنے کو ایسے معاملات ملتے رہتے ہیں کہ ہماری حفاظت اس سے ہوتی ہے. ہماری فضائل نصاب کو آدمی برابر پڑھتا رہے، اس سے اپنا جو اپنے کو ایسے معاملات ملتے رہتے ہیں کہ ہماری حفاظت اس سے ہوتی ہے، ہماری تمرین اس سے ہوتی رہتی ہے، اور اعمال کا شوق اس کے ذریعے سے ہمیں ملتا رہتا ہے. اس سے کبھی اپنا تعلق ختم نہیں کرنا چاہیے. وہ حضرت کا بہت محبوب مشغلہ تھا. آخر میں کام بڑھ گیا تھا تصوف کی تعلیم کا، معرفت کی تعلیم کا، اور آثار بھی ویسے نہیں تھے، نوعیت تھوڑی سی بدل گئی تھی، لیکن حضرت کی تعلیم میں یا حضرت کے مزاج میں اس معاملے میں کوئی فرق نہیں تھا. وہ بہت ہی زیادہ قابل توجہ اور دھیان والی چیز تھی. تو توکل کا یہ حال تھا کہ گھر میں کچھ کرنا چاہیے، ہاتھ پیر مارنا چاہیے، کچھ نہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ سارے امور اپنے وقت پر اتنی جلدی سے انجام دینے کی فکر جس کی کوئی حد نہیں. شادیوں کا مسئلہ آیا تو شادی کرنے کو بیٹھ گئے. بھائیوں کی شادیوں کو تو آپ جانتے ہی ہیں، بہنوں کی شادیوں کو آپ نہیں جانتے. اور بہنوں کی شادی کی کہانی سنانا بھی نہیں چاہیے مجھے، مگر اتنی بات میں آپ کو سنا دوں کہ ایک شادی کا خرچہ میرے کو یاد ہے کہ پوری شادی میں 1500 کا خرچہ ہوا تھا ہماری ایک بہن کی، تو ملا کے. اور یہ الگ بات ہے کہ وہ 15 سال پہلے کی بات میں آپ کو بول رہا ہوں، لیکن 15 سال پہلے بھی 1500 میں کون کراؤں گا شادی. اور اب شادیوں کا مسئلہ آیا تو فوراً شادی کر دینا. گھر کے کوئی امور آ گئے، دروازہ پھوڑنے کی سوچی تو دروازہ ایک دم پھوڑ دینا، اکیلے سبل لے کے. باڈی کے اندر ڈول گر گیا ہے تو تار موڑ کے ایسا 5 منٹ میں اس کا قارو بنا دیا تھا کہ ہم اس کو سیدھا کرنے گئے تو سیدھا نہیں ہو رہا، اب تک بھی نہیں ہو رہا ہو. اتنا اس کو 4-5 قسم کے اس میں تار نکال دیے اور اس کو ایسا موڑ دیا تھا حضرت نے ہاتھ سے کہ اب ہم اس کو سیدھا کرنے گئے تو وہ سیدھا نہیں ہو رہا ہماری اپنی طاقت میں، اور انہوں نے اس کو موڑ لیا تھا ایسا. بڑی عجیب، جیسا کہ حنیف صاحب بتلایا تھا کہ غیر معمولی طاقت، غیر معمولی قوت تھی، لیکن اس کو اللہ کے دین کے لیے اس انداز میں دھکیل دیا، اس کو اڈیل دیا، سمجھ لیجیے کہ وہ ایک دم متاثر ہو گئی اور مختلف قسم کے اعراض اور امراض لاحق ہو کر غیر معمولی طور پر ظاہری طور پر نقصان کا سبب ہوا. لیکن وہ نقصان نہیں کہلاتا، اس واسطے نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا تو وہ تو عین تمنا ہے، وہ تو عین مقصود ہے، چاہتے ہی ہے کہ اس طریقے سے ہو جائے. یہ چیزیں بہت دیکھنے میں آئی ہم کو اس معاملے میں کہ کھانے پینے کی کوئی خواہش نہیں، توکل، قناعت، کوئی شکوہ شکایت زبان پہ نہیں، ہمیشہ مزاج اچھا، طبیعت بحال، اور یعنی کراہنا نہیں، تکلیف کا اظہار کرنا نہیں، دوا وقت پہ دے دیے تو دوا پی لینا. جس چیز کی یعنی شرعی اعتبار سے ہم جس چیز کو سوچتے وہ چیز پوری ہوئی. جس زمانے میں ہوش نہیں، یہ سمجھتے تھے کہ ہم حضرت کو ہوش ہی نہیں ہے ساتھ، لیکن رات میں جب 4 بجے اٹھ کے مزاج کی کیفیت لینے گئے تو کبھی تیمم کر رہے ہیں دیوار پہ، کبھی کچھ کر رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے. یعنی یہ ہے کہ وہ لائن اللہ تعالیٰ کی طرف کی سود کی وہ بالکل ایسی لگی ہوئی تھی کہ وہ آخر تک لگی ہوئی رہی، بلکہ وہ ایک استغراقی کیفیت تھی اصل میں کہ اس دنیا سے دنیا میں رہ کر بالکل غافل ہو گئے.
اس زندگی میں موت کی تکرار ہے کمال. وہ شکل تھی ایک معنی میں کہ بالکل دنیا میں رہ کر دنیا سے بے تعلق ہو جانا, اور اتنا زیادہ استغراق اس وقت میں ہو گیا تھا کہ نہ اپنی جسم کی کوئی پرواہ. اس زندگی میں موت کی تکرار ہے کمال. وہ شکل تھی ایک معنی میں کہ بالکل دنیا میں رہ کر دنیا سے بے تعلق ہو جانا, اور اتنا زیادہ استغراق اس وقت میں ہو گیا تھا کہ نہ اپنی جسم کی کوئی پرواہ تھی, نہ جسم پر آنے والے عوارضات کی کوئی پرواہ تھی. بہرحال یہ پہلو بڑا لمبا چوڑا ہے, اور وقتاً فوقتاً ہی یہ باتیں کھل کے آ سکتی ہیں, ورنہ یہ کہ کسی ایک ظاہرے کو یاد کر کے تو بیٹھا نہیں, اور نہ اس ایسے موقع پر ایک چیز ترتیب سے کوئی آدمی سنا بھی سکتا ہے. جیسے جیسے آپ کے سامنے ہماری اس دور کی باتیں یاد آئیں گی تو انشاءاللہ گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا. ایک پہلو بڑا عجیب و غریب یہ بھی تھا کہ حضرت میں قوت نافذہ بہت تھی. کسی چیز کو منوانا, کسی چیز کو بولنا, یہ مسئلہ ایسا تھا کہ بس ہمیشہ کے یعنی اثر اتنا ہی. قوت نافذہ کا مطلب یہ کہ زبان میں اثر, اور جناب اللہ قوت تصرف جو اندر قوت باطنی, قوت روحانی, بلکہ یوں سمجھ لیجیے اس سے آگے تک کہ کرامات والی شکل تک ان کو بڑی حاصل تھی. یہ الگ بات ہے کہ اس کا اظہار بہت کم ہوتا تھا, کر دیتے تھے کبھی کبھی لیکن بہت کم ہوتا تھا. ہماری بڑی ہمشیرہ جو ہے ان کو بچہ نہیں ہو رہا تھا, تقریباً 12 سال کے بعد ان کو اولاد ہوئی. تو جس وقت اتفاق سے وہ حاملہ ہوئی, انہوں نے ایک خواب دیکھا. خواب کو انہوں نے حضرت سے سنا دیا. حضرت کو جانا تھا کہ 4 مہینے یا 3 مہینے کے پروگرام پہ. وہ ہمارے یعنی وہ اولاد جو